إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن یعنی جب غزوہ خیبر کے لیے گئے تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو طلحہ سیدنا انس کے ستیلے والد بھی ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ستیلے والد بھی ہیں، اور غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ان کا ایک بازو ختم ہو گیا۔ بہت جلیل القدر غزوہ بدر میں بھی احد میں بھی شریک ہوئے، جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سیدنا ابو طلحہ اعلان کر دو ان اللہ ورسولہ ینہیانکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منع کر دیا ہے ان لحوم الحمر الاہلیہ، گھریلو گدھوں کے گوشت سے، یعنی جو گھریلو گدھے ہیں ان کا گوشت نہیں کھانا۔ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتا دی فإنہا رجس، اس لیے کہ وہ نجس ہیں، اس لیے کہ وہ نجس ہیں، اس لیے ان کا گوشت نہیں کھانا۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن لحوم الحمر الاہلیہ، لفظ اہلیہ کی قید لگائی ہے، جو گھریلو گدھے ہیں، جو جنگلی گدھے ہیں وہ حرام نہیں۔ گھریلو گدھا ہو رہا ہے، جنگلی گدھا ہو رہا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ساتھ کہ جو گھریلو گدھے ہیں جن کو ہم گھر میں پالتے ہیں، اپنے مختلف کاموں میں ان سے مدد لیتے ہیں، یہ وہ گدھے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا۔ یہ ایسا جانور ہے، ہم جہاں بھی اس کے متعلق جانتے ہیں، اس کی وضاحت بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو گدھے کو نہ جانتا، وہ عام سا جانور ہے، اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس لیے حکم دیا تھا کہ جا کے اعلان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی بہت سے صحابہ کرام تھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس لیے حکم دیا کہ ان کی آواز تھوڑی بلند تھی، کیونکہ مجمع زیادہ تھا، صحابہ کی تعداد زیادہ تھی۔ حدیث اصل میں کچھ اس طرح یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، صحیح بخاری میں 5528 نمبر، صحیح مسلم میں 1940 نمبر۔ جب نبی علیہ السلام نے خیبر پر حملہ کیا تو وہ لوگ ڈر گئے اور اپنے قلعوں میں چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بلند کر کے تکبیر، نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا جس قوم پر ہم آ جاتے ہیں ان کی صبح اچھی نہیں ہوتی، جس قوم پر ہم مسلط کر دیے جاتے ہیں ان کی صبح اچھی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہاں سے گدھے ملے اور انہیں پکڑ کر ذبح کیے۔ پہلے یہ حلال تھا، لوگ کھاتے تھے گھریلو گدھا بھی، جنگلی گدھا تو اب بھی حلال ہے، گھریلو گدھا خیبر سے پہلے حلال تھا، لوگ عام کھاتے تھے۔ ذبح کیے اور ان کو پکانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے پھر حضرت ابو طلحہ کی ذمہ داری لگائی کہ جا کر اعلان کر دو۔ حضرت انس فرماتے ہیں جو ہم نے ہانڈی میں رکھے ہوئے تھے اوپر وہ بھی پھینک دیے۔ یعنی اندازہ کریں کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا فوراً عمل کر لیا۔ یہ ہی لوگ جتنے نکال لیجیے، اب ہم نے اوپر رکھ لیے ہیں، اب تو ذبح کر لیے ہیں، پکا رہے ہیں، تھوڑا سا پکنے والا رہ گیا، کچھ ممکن ہے پکا بھی لیا ہو سارا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ جو ہے نا نہیں کہا کہ ہم چلو بعد میں کر لیں گے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہو یار نماز پڑھ لو، جی میرے کپڑے صاف آپ چلے میں آتا ہوں بعد میں پڑھ لوں گا، یا کسی کو نیکی کی دعوت دو، اچھا یار برائی سے منع کرو، اچھا یار اگلی مرتبہ نہیں کرتا۔
تو چلو جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر چھوڑ دیں گے، ابھی تو جوان ہے، بڑی عمر لمبی عمر بڑی ہے، ابھی جوانی گزارنی ہے، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر جا کے دیکھ لیں گے جب بوڑھے ہوں گے۔ بھائی کس کو پتہ ہے کب مر جانا ہے کب نہیں مرنا۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، ہمیں فوراً ماننا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو بوجھ تھا پھینک دیا۔ گدھا ذبح کرنا بھی، اس کی چمڑی اتارنی، اسے بنانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ کون سا چھوٹا سا جانور ہے، مرغی ہے کہ ایک منٹ میں ذبح کی، 2 منٹ میں بنا کے پورا جانور ذبح کرنا، پھر اسے تیار کرنا، بنانا، گوشت اوپر رکھنا پکانے کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے قطعاً نہیں دیکھا کہ ہم یار اتنی محنت سے بنایا، چلو یہ تو کھا لے بعد میں نہیں کھائیں گے، فوراً برتن جو تھے وہ ڈیر لیے پھینک دیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو اس لیے حکم دیا کہ ان کی آواز بلند تھی۔ اس بات سے معلوم ہوا کہ اگر احکام شریعہ کی آگاہی کے لیے، شریعت کے احکام لوگوں تک پہنچانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں استعمال کرنی پڑیں جن سے آواز دور تک پہنچے تو اس میں گناہ نہیں، جیسا کہ آج کل مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتے ہیں۔ بعض الناس کو کہو یار بدعت کو چھوڑ دو، یہ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ جی آپ جو مسجد میں اسپیکر لگاتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، مسجد میں پنکھے لگاتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے۔ مسجد میں اسپیکر لگانا تاکہ آواز دور تک پہنچے، اس حدیث سے ہمیں ثابت ہو گیا۔ ابو طلحہ کی آواز اونچی تھی رضی اللہ عنہ کی، نبی علیہ السلام نے ان کو منتخب کیا، جاؤ بھائی جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج کے بعد گھریلو گدھے حرام ہے، یہ تو ہم نہیں کھا سکتے۔ پنکھے لگانا بھائی یہ تفصیل آگے چل کے انشاءاللہ مزید پڑھیں گے، موقع کی مناسبت سے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایسی چیزیں استعمال کرنا جن سے آواز دور تک پہنچے، ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، یا جس سے آواز خوبصورت ہو، جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز خوبصورت تھی، آپ نے اسے ان کو مؤذن مقرر کر دیا کہ تمہیں اذانیں دینی ہے۔ تو اگر جدید دور میں وہ ساؤنڈ سسٹم ہے وہ لگا لیں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اکثر سلف صالحین کا یہی موقف ہے، بلکہ اس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کا بھی اجماع ہے کہ گھریلو گدھے حرام ہیں، سوائے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے تھے گھریلو گدھا حلال ہے۔ ان کی دلیل یہ تھی، اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام قرآن مجید میں فرمایا قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمٌ عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ فرما دیں لا أَجِدُ مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، جو میرے اوپر وحی کی گئی ہے میں اس میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا سوائے وہ خون جو بہہ جائے، پیچھے ہم نے پڑھا مردار اور سور، یہ 3 چیزوں کے علاوہ میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا۔ باقی عبادت میں یہ ایک اصول ہے، تھوڑا سا سمجھ لیں، یاد رکھ لیں، عبادت میں ہر عبادت حرام ہے مگر وہ عبادت جس کے جواز کی ہمیں دلیل مل جائے۔ عبادت میں ہر عبادت حرام ہے مگر جس کے جواز کی ہمیں دلیل مل جائے، جیسا کہ نماز کی جائز ہونے کی بلکہ فرض ہونے کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے۔ قربانی عبادت ہے، ٹھیک ہے، اس کے جائز ہونے کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ عبادت کے علاوہ باقی جو معاملات ہیں وہ سارے جائز ہیں مگر جس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے، جیسا کہ ہر جانور حلال ہے مگر جس کے حرام ہونے کی دلیل مل جائے، جس کے حرام ہونے کی وضاحت قرآن حدیث میں آ جائے وہ حرام، باقی سارے حلال ہیں۔ ہر جاندار پاک ہے، نجس نہیں ہے مگر جس کے نجس ہونے کی دلیل کتاب و سنت میں وضاحت کے ساتھ آ جائے۔ اسی طرح وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ گدھے کا گوشت جو ہے وہ حلال ہے اس حدیث کی بنیاد پر۔ پہلی بات تو یہ سورۃ انعام جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ گھریلو گدھے حرام ہے، یہ خیبر یعنی ہجرت کے بعد خیبر کے موقع پر، یعنی یہاں فرمایا ما اوحیا، جو ماضی میں حرام کر دیا گیا ہے، یہ اب سے لے کے پیچھے جو حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یوں ہا جو آگے بھی آئے حرام ہے وہ ساری حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ اس آیت سے تخصیص کر دی ہے۔ یہ پہلے کی آیت ہے مکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی دور میں ہجرت کے بعد خیبر کے موقع پر فرمایا کہ گدھا حرام ہے۔ تیسری بات، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ
عن الہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے کوئی بات نہیں کہتے دین کے متعلق جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہو جاتا۔ تو آپ کا یہ فرمان بھی اس قرآن کی آیت کے مطابق اللہ رب العزت کا ہی حکم ہے۔ بات کیا میں نے کہ آپ کا یہ فرمان تخصیص ہے اس آیت کے مطابق، تو پھر باقی جتنے بھی جاندار سارے کے سارے حلال ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا حرام ہے، تو یہ تخصیص ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مچھلی اور ٹڈی یہ دونوں مردار بھی ہوں تو حلال ہیں، دونوں مردار بھی ملیں تو حلال ہیں۔ اگر اس آیت کو دیکھیں تو میتتاً، اس آیت کے مطابق پھر مچھلی اور ٹڈی وہ دونوں بھی حرام ہو گئے۔ اس طرح گوشت خون جو ہے اس آیت کے مطابق جو ہے نا وہ دم مسفوحا، یا پچھلی آیت جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی اس کے مطابق اس کے خون بھی جو ہے نا وہ حرام ہو گیا، جبکہ پیچھے ہم نے حدیث پڑھ لی ہے کہ تلی اور کلیجی یہ دونوں حلال ہیں۔ تو جس طرح وہ چار چیزیں تخصیص ہیں اس آیت کے مطابق، اسی طرح یہ اس آیت سے یہ گدھا بھی تخصیص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر۔ بات اصل میں جو ہم نے کرنی تھی جو ہمارے باب کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ کیا گدھے کا جھوٹا لعاب وہ بھی، گدھے کا جھوٹا پانی یا لعاب وہ بھی نجس ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہا برجس، یہ نجس ہے۔ تو گدھے کا جھوٹا پانی نجس نہیں ہے، وہ حرام، کھانا حرام ہے، بذات خود وہ نجس نہیں ہے۔ اس کو آپ ہاتھ سے گائیں یا اس کو کپڑے لگ جائیں، پسینہ اس کا لگ جائے تو اس سے جو ہے نا وہ کپڑے گندے نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی سواری کرتے تھے، تو جو بندہ گدھے کی سواری کرتا ہے اس کے پسینے سے قطع نہیں بچ سکتا، جو اس کے اوپر بیٹھے گا اس کا گدھے کا پسینہ تو لازماً اس کو لگے گا۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گندے پلید جس کو ہاتھ لگانے یا جس کو کپڑے لگنے سے کپڑے یا ہاتھ بھی جو ہے نا وہ نجس ہو جائے، آپ جو ہے نا اس پر سواری قطع نہیں کرتے۔ آپ کا سواری کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سواری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ گوشت کھانا حرام ہے، اگر وہ کسی پانی میں منہ ڈال دے تو وہ پانی نجس نہیں ہو جاتا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ پیچھے ہم نے بلی کے متعلق پڑھا، بلی حرام ہے، بلی حرام ہے، لیکن اس کا جھوٹا حرام نہیں ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ اکثر تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے، تمہارے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے۔ تو بلی سے زیادہ ہمارے گھروں میں گدھا آتا ہے، جن گھروں میں ہوتا ہے، ہر گھر میں نہیں، جن گھروں میں ہوتا ہے ان میں گدھا، یعنی گدھا ہمارے زیادہ قریب ہے بنسبت بلی کے۔ تو چونکہ اس کے لعاب یا اس کے پسینے کے یا اس کی جلد کے پلید ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو بلی کے اعتبار سے ہم اس کو بھی پاک ہی مانیں گے۔ بلی کے اعتبار سے ہم گدھے کو بھی، اس کی باہر کی چمڑی کو گوشت کھانے کے علاوہ پیچھے میں اس کے پیشاب کے متعلق بات کر چکا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا چونکہ یہ سواری کے کام آتا ہے، تو جو اس سے کام لیتے ہیں، جنہیں وزن اٹھانے کا یا دوسرے تیسرے کام لیتے ہیں، ان کا اس کی پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ناممکن ہے۔ تو ان کے لیے اگر ان کے کپڑوں پر اس کی پیشاب کی چھینٹیں بھی پڑ جائیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں اس کے پسینے، اس کی جلد اور اس کے لعاب کی بات ہے تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر یہ کسی برتن میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کے بچے ہوئے پانی سے، جس طرح بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا جائز ہے، اسی طرح گدھے کے جھوٹے پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا یہ جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے شروع میں نے جو آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں گدھے کی پیدائش کا ایک مقصد بیان فرمایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے، خچر اور گدھے اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے اس نے پیدا کیے، یعنی اس اللہ نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، ان کی سواری اختیار کرنا، ان پر سواری کرنا تمہارے لیے زینت کا سبب ہے۔ وہ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ یہاں پر ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، کہتے ہیں جی کہو نا یار یہ بدعت کا کام ہے نہ کرو، کہتے ہیں پھر جہاز پر سواری کرتے ہوئے یہ بدعت نہیں ہے، ٹرین پر سواری کرتے ہوئے یہ بدعت نہیں ہے۔
موٹر سائیکل سائیکل یہ بدعت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ چیزیں تھیں نہیں. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, پیچھے سواریوں کی بات کی ہے. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً, یہ گھوڑے کھچر گدھے یہ تمہاری سواری کے لیے ہیں, تمہاری زینت کے لیے ہیں. آگے فرمایا اور بھی ایسی چیزیں پیدا کی جائیں گی جن کے متعلق تمہیں پتہ نہیں ہے. یعنی مستقبل میں ایسی چیزیں پیدا, اب جہاز دکھاؤ ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو, وہ تو حیران نہیں ہوں گے, بلکہ صحابہ کو کیا آپ 100-200 سال پیچھے جا کے لوگوں کو دکھائیں گے یہ دیکھو جی ہمارا جہاز ہے, اس پر ہم سواری کرتے ہیں. روز حیران ہوں گے بھی یار یہ کیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, تمہارے لیے ایسی چیزیں پیدا کروں گا کہ جو تمہیں جانتے ہی نہیں جن کے متعلق. تو معلوم ہوا یہ ساری چیزیں بدعت نہیں ہیں, یہ اللہ نے ہماری سواری کے لیے اور ہماری زینت کے لیے پیدا کی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.